الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، پھر نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ حمد و نعت کے بعد جب سے کائنات تخلیق ہوئی اور جب تک رہے گی، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، انبیاء کرام کے بعد سب سے معزز، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی گروہ مقام اور مرتبے میں صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی سعادت پائی ہے جو سعادت نہ ان سے پہلے لوگوں نے پائی، نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی پا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی علیہ السلام کی سنگت اختیار کی ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کے بہت سے معجزات دیکھے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے ایسی سعادت اور شرف حاصل کر لیا کہ نہ ان سے پہلے کسی گروہ کو حاصل ہوا، نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ اسلام کی پوری عمارت، اسلام کی پوری عمارت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علمی کندھوں پہ کھڑی ہے۔ ہم تک جو قرآن پاک پہنچا، ہم تک جو حدیث پاک کا ذخیرہ پہنچا، ہم تک جو اسلام پہنچا، یہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ علم لیا اور ہمیں آگے پہنچایا، اور نسل در نسل ہم تک پہنچتا آیا۔ اسلام پر
ملحدین کی طرف سے، سیکولرز کی طرف سے، لادین طبقے کی طرف سے اعتراض کیے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں۔ ان حملوں میں ایک حملہ صحابہ کرام کی شخصیات پہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اسلام پہ ڈائریکٹ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، وہ صحابہ کرام کی ہستیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ جب صحابہ کرام کی ہستیاں مشکوک ہو جائیں گی تو اسلام کی پوری عمارت مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اہل سنہ و جماع، ان کا موقف یہی ہے، عقیدہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے، اسلاف سے چلتا آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نسبت والی ہر شے کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ان کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہوں، چاہے صحابہ کرام کی ہستیاں ہوں، اور چاہے ان سے نسبت رکھنے والی اور ہستیاں ہوں۔ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ 18 ذی الحج کو آپ کا یوم وصال ہے، 18 ذی الحج۔ اسی مناسبت سے چند باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کی جائیں گی، اور کسی بھی صحابی یا اسلامی شخصیت کو بیان کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، یہ ہمارا ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کو ہم مشعل راہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کی نانی پیارے نبی علیہ الصلاۃ کی سگی پھوپھی ہیں، آپ کی نانی پیارے نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار اور آپ علیہ السلام کے خاندان سے ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا۔ دوسری نسبت کہ آپ کے پوتے حضرت زید بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نکاح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوا۔ حضرت عثمان کے پوتے کا نکاح حضرت عثمان کی پوتی سے ہوا۔ اب وہ طبقہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے اور اپنی طرف سے باتیں کرنا چاہتا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتے کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ان کی آپس میں یہ محبت نہ ہوتی تو رشتہ داریاں کہاں سے بنتی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں ایک اور ایسی سعادت آئی جو سعادت کائنات کے اندر کسی اور بندے کو نہیں ملی، پوری کائنات کے اندر کسی اور بندے کو نہیں ملی، اور وہ سعادت یہ ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی، ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ بیمار تھیں۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قاصد فتح کی خوشخبری لے کے مدینہ پاک پہنچا تو آگے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین جاری تھی۔ آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اور پھر جب 9 ہجری کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس وقت تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے موقع پہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی اعلیٰ شخصیت تھی آپ کی کہ پیارے نبی علیہ السلام نے پہلی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے فرمایا، ان کے وصال کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ سے فرمایا۔ اور یہ پیارے نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا یہ حال ہے۔ اور یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں پوری کائنات کے اندر کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح کے اندر آئی ہوں یکے بعد دیگرے۔ اور دوسرا شرف یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہجرت فرمائی، سب سے پہلے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، یعنی حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی ان میں سے بھی سب سے پہلے ہجرت فرمانے والے آپ ہیں اور آپ کی زوجائیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ عثمان نے حضرت لوط علیہ السلام کی یاد تازہ کی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اور عثمان نے بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ اور پھر دوسری ہجرت مدینہ پاک کی طرف آپ نے فرمائی۔ 2 موقع ایسے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے لیکن موجود شمار کیا گیا۔ آپ بنفس نفیس موجود نہیں تھے لیکن آپ کو شمار کیا گیا۔ پہلا موقع غزوہ بدر کے موقع پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ آپ کی زوجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی علیہ السلام نے اجازت فرمائی کہ آپ تیمارداری میں مصروف ہیں، آپ مدینہ پاک میں رک جائیں۔ لیکن جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو اس میں سے جو غزوہ کے اندر حاضر تھے، شریک تھے، جس طرح ان کو حصہ دیا گیا اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حصہ دیا گیا اور اس طرح آپ کو شامل سمجھا گیا۔ اور صحابہ کرام آپ کو بھی غزوہ بدر میں شامل خیال فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا موقع کہ آپ خود موجود نہیں تھے لیکن موجود شمار کیا گیا، وہ یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیارے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے آپ نے مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ کو روک لیا اور آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت بھی دی، پیشکش کی کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں اور میرے نبی کعبۃ اللہ کے طواف سے روک دیے جائیں، میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے نبی سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر لوں۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا کتنی بڑی عبادت اور سعادت ہے، لیکن آپ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اندر یہ سعادت حاصل کرنا بھی گوارا نہیں کی کہ جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ تو اس وقت پھر آپ کو روک لیا گیا مکہ کے اندر، اور ادھر پیچھے حدیبیہ میں جو صحابہ کرام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔
تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام آتے جاتے پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے جاتے۔ جب سارے صحابہ کرام نے بیعت کر لی تو پھر پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ اسی طرح رکھا جس طرح صحابہ کرام کی بیعت لیا کرتے تھے، اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور اوپر رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو اب وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان صحابہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ صحابہ کا ہاتھ پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور ان سب ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اس طرح پیارے نبی علیہ السلام نے اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی کے اندر آپ کو موجود شمار کیا، اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پہ ہی بیعت کر کے یہ بتایا کہ عثمان غنی موجود ہیں۔ تو اس موقع پہ بھی آپ موجود نہ تھے لیکن آپ کو موجود شمار کیا گیا۔ تو بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو اصحاب بدر میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور اصحاب بیعت رضوان میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ بہت زیادہ سخی تھے، اسی لیے آپ کو غنی کا لقب دیا گیا، غنی، کہ آپ مالدار بھی بہت تھے، اور جس طرح مالدار تھے اسی طرح سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ بئر روما ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، مدینہ پاک کے اندر ایک ہی کنواں تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پہلے آپ نے وہ آدھا خریدا اور پھر سارا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح ہر اگلے موقع پہ پچھلے موقع سے زیادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ مسجد نبوی کی توسیع کا موقع آیا تو سب سے زیادہ آپ نے حصہ ڈالا۔ غزوہ تبوک میں پیارے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو مال کی تعداد کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کے دور خلافت کے اندر جو سب سے بڑا کارنامہ آپ نے سر انجام دیا وہ ہے مسلمانوں کو ایک قرات پہ جمع کرنا اور قرآن پاک کو نشر کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک جمع فرما دیا تھا، آپ کے دور خلافت میں قرآن پاک جمع ہو گیا تھا، لیکن 7 قراتوں پہ جمع ہوا تھا اور ایک نسخہ لکھا گیا تھا اور وہ اپنے پاس ہی رکھ لیا گیا تھا۔ تو جب نئے مسلمان ہوئے، دور دراز کے علاقوں میں بھی گئے، جہاد کے لیے گئے، جمع ہوئے، کہ ایک علاقے کا کوئی دوسرے علاقے کا، تو وہاں قرات کا اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، دوسرے نے کہا نہیں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ یہ اختلاف جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے ایک پینل بنایا، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے صحابہ کرام کی اس کمیٹی نے قرآن پاک کو ایک قرات قریش کی قرات پہ جمع کیا، اور پھر اس کے نسخے تیار کروائے اور مختلف علاقوں میں آپ نے بھیج دیے۔ تو آج تک جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کے دور خلافت کے اندر اسلامی سلطنت دور دراز افریقہ تک اور ادھر افغانستان تک، ادھر سے افریقہ تک اور ادھر سے افغانستان تک پہنچ آئی تھی، بہت زیادہ فتوحات ہوئیں۔ آپ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ